اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حسد اور اس کی علامات ہمارا آج کا موضوع ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انسان جب کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو فوراً طبیب کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کی علامات کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر اس کا علاج تجویز کرتا ہے۔ اگر جتنی اہمیت، جتنی توجہ، جتنی توانائی اور وقت ہم اپنی جسمانی صحت اور امراض کی طرف دیتے ہیں، اگر اتنی توجہ ہم روحانی یا نفس کی بیماریوں کی طرف دیں تو انشاءاللہ نہ صرف یہ کہ ہماری روح، ہمارا نفس مطمئن رہے گا، صحیح سالم رہے گا، بلکہ ہمارا جسم بھی صحت مند رہے گا، کیونکہ بہت سی ایسی روحانی اور نفس کی بیماریاں ہیں کہ جو جسم پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ بلکہ دیکھا جائے تو نفس کو جسم پر فوقیت یا برتری حاصل ہے۔ جسم جب قبر میں جائے گا تو گل سڑ جائے گا اور روح یا نفس جسم سے نکل کر عالم ملکوت میں پرواز کرے گی۔ بلکہ اگر روح اچھی ہوئی، نیک ہوئی، شہداء کی ہوئی، علماء کی ہوئی تو وہ جسم کو بھی صحیح سالم رکھے گی۔ بہت سے ایسے واقعات ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی وجہ سے کسی عالم کی، شہید کی قبر کشائی کی گئی تو اس کا جسم بالکل صحیح سالم تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ جسم اور اس کے امراض کا تعلق اس دنیا سے ہے، جبکہ روح یا نفس کے امراض کا تعلق اخروی دنیا سے ہے کہ جہاں آپ کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ نفس کے حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھیے، نفس اور روح ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ جب نفس ہمارے جسم میں زندہ حالت میں ہوتا ہے تو اس کو نفس کہتے ہیں، اور جب یہی نفس مرنے کے بعد جسم سے علیحدہ ہو جاتا ہے تو اس کو ہم روح کہتے ہیں۔ تو مرنے سے پہلے نفس یا ایتھا النفس المطمئنہ جیسے آپ پڑھتے ہیں قرآن میں، اور اس کے بعد جب نکلتی ہے جسم سے نفس کی شے یا نفس تو وہ روح کہلاتا ہے۔ یسألونک عن الروح قل امر ربی، جیسے کہ قرآن سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے کہ جب یہ تم سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے تو کہو یہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے۔ تو نفس اور روح ایک ہی چیز کے دو رخ ہیں۔ اس میں ایک اہم بات، جیسے کہ ہم نے کہا کہ جتنی توجہ ہم جسم کے امراض کی طرف دیتے ہیں اتنی توجہ ہم روح یا نفس کے امراض کی طرف دیں تو انشاءاللہ بر وقت تشخیص سے اس کے برے اثرات سے بچ جائیں گے اور علاج بھی تشفی بخش ہوگا۔ تو ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جو ہم غلطی کرتے ہیں جسمانی امراض میں، ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کس آرگن، کس عضو کے مرض میں مبتلا ہیں۔ اگر ہارٹ کے مرض میں مبتلا ہیں تو ہم ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں۔ اگر ہم معدے کے امراض میں مبتلا ہیں تو ہم گیسٹرو انٹرولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں۔ برین یا سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کا شکار ہیں تو نیورولوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں۔ اسی طرح دیگر امراض کے اسپیشلسٹ کی طرف۔ اسی طرح نفس جو کہ جسم کی طرح مختلف
کمپوننٹ سے بنا ہوا ہے. جیسے جسم مختلف آرگن سے بنا ہوا ہے، ہارٹ، کڈنی، لیور، GIT، برین وغیرہ وغیرہ، اسی طرح آپ کا نفس بھی مختلف اجزاء سے بنا ہے، اور ہر جز، ہر عضو کے مختلف امراض ہیں. اتفاق کی بات، مطلب خوش نصیبی ہماری کہ روح یا نفس صرف 4 اجزاء پہ بنا ہے: عقل، وہم، شہوت اور غضب. آپ کے اندر جو بھی گناہ، لغزش، خطا جنم لیتی ہے یا سرزد ہوتی ہے، وہ ان 4 اجزاء میں سے کسی ایک جز کی بے اعتدالی کی وجہ سے. جیسے ہارٹ بیٹ زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے، دونوں صورتوں میں بیماری ہے، ٹیکیکارڈیا، بریڈیکارڈیا. گلوکوز زیادہ ہو جائے کم ہو جائے، ہائپر گلائسیمیا یعنی شوگر یا ہائپوگلائسیمیا، تو بھی بیماری ہے. بلڈ پریشر زیادہ ہو جائے کم ہو جائے، ہائپر ٹینشن، ہائپو ٹینشن، دونوں بیماریاں ہیں. اسی طرح یہ جو 4 جز ہیں، عقل، وہم، شہوت اور غضب، ان کی زیادتی ہو جائے یعنی افراط، یا ان کی کمی ہو جائے یعنی تفریط، دونوں صورتوں میں انسان بیماری کا، انحراف کا، گمراہی کا، لغزش کا، خطا کا شکار ہو جاتا ہے. اب ہم یہ تو نہیں کہیں گے آپ نفس میں بھی یعنی عقل کے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں اور وہم کے اور شہوت کے پھر غضب کے، لیکن کم از کم آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر میں کسی نفس کے مرض میں مبتلا ہوں تو یہ مرض میرے نفس کے کس جز سے متعلق ہے؟ عقل سے متعلق، غضب سے متعلق، شہوت سے متعلق یا وہم سے متعلق. کیونکہ عقل کے امراض مختلف لوگوں کو ہوتے ہیں، شہوت کے امراض مختلف لوگوں کے ہوتے ہیں، غضب کے امراض مختلف لوگوں کو ہوتے ہیں، وہم کے مختلف لوگوں کے، اور ان کی ٹریٹمنٹ یا علاج میں بھی یا اسٹریٹجی میں بھی تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. جیسے ہم بلڈ پریشر کے مریض کو نمک کے پرہیز کا مشورہ دیتے ہیں، شوگر کے مریض کو ہم میٹھے کے پرہیز کا مشورہ دیتے ہیں، اور پھر جو ہدایات بھی تھوڑی سی مختلف ہوتی ہیں. جوڑوں کے درد کو ہم کہیں گے آپ آرام کریں، بہت زیادہ تیز واک نہ کریں. ہم ہارٹ کے پیشنٹ کو کہتے ہیں یا شوگر کے برسک واک کریں روزانہ 20 گھنٹے کی تیز، جبکہ ہم جوڑوں کے درد کے مریض کو کہیں گے بھائی آہستہ آہستہ چلیں. تو اسی طرح کم از کم ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہمارا یہ جو گناہ ہے یہ کس کمپوننٹس، کس جز سے متعلق ہے. کیونکہ مثلا میں آپ کو مثال دوں، عقل کے گناہ عموماً ان لوگوں کو ہوں گے جو عقل زیادہ استعمال کرتے ہیں، مثلا اساتذہ، مثلا علماء، مثلا انٹلیکچوئلز، دانشور، سائنسدان وغیرہ وغیرہ. اور یہ حقیقت بھی ہے. مثلا عقل کے جو گناہ ہیں، حسد، تکبر، جس کا انشاءاللہ آج ہم تذکرہ کریں گے حسد کا، تو یہ عموماً علماء، دینداروں، انٹلیکچوئلز، دانشوروں، طلباء، اساتذہ کو ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اسی طرح وہم کا تعلق، عقل کا کام کیا ہے؟ انسان کو صحیح راستے کی طرف گامزن کرنا، صراط مستقیم کی طرف موٹیویٹ کرنا. وہم کا کام بالکل الٹا ہے، یعنی یہ عقل کی دشمن ہے. آپ کو صراط مستقیم سے، صحیح راستے سے ہٹانا. مثلا آپ کو روزہ رکھنے کا عقل کہہ رہی ہے کہ آپ بھائی روزہ رکھیں، اچھی بات ہے کہ لعلکم تتقون، اچھی بات ہے، صوموا تصحوا، روزہ رکھو تم صحت مند ہو جاؤ گے. وہم کیا آپ کے دل میں وسوسہ ڈالے گا کہ کل تمہیں کالج جانا ہے، کل تمہیں مدرسے جانا ہے، کل تمہیں بہت سارے کام ہیں، کل کھانا پکانے کی ذمہ داری تمہاری ہے، کل تمہیں پڑھنا ہے. اب یہ وسوسے ڈال کے آپ کو روزے سے روکے گا. تو جو نیکی سے روکے وہ وہم ہے، جو نیکی کی طرف راغب کرے وہ عقل ہے، جو گناہوں کی طرف موٹیویٹ کرے وہ وہم ہے، اور جو گناہوں سے روکے وہ عقل ہے. یعنی دونوں ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے. عقل کا تعلق علم سے ہوتا ہے. علم کا مطلب وہ علم نہیں جو کہ آپ کو نور کی شکل میں اچھے راستے پہ گامزن کرتا ہے، وہ علم جو بدنیتی سے حاصل کیا جائے، پھر وہ عقل کے فطور، عقل کے گناہوں میں مبتلا ہونے کا سبب بنتا ہے. وہم جہل سے متعلق ہے، یعنی جو آدمی جتنا جاہل ہوگا اتنا ہی اس میں
وہم کی بیماریاں زیادہ ہوں گی، یعنی الٹریٹ لوگوں میں، جہلا میں، دیہاتیوں میں، پسماندہ علاقوں میں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں وہم زیادہ ہوتا ہے۔ تو وسوسہ اور خوف جیسے فوبیاز ہوتے ہیں لوگوں کو نا، ہائیڈروفوبیا، ایگورافوبیا، کلاسٹروفوبیا، ایکروفوبیا، یعنی لوگوں کے ہجوم سے خوف، بلندی سے خوف، ایکروفوبیا، کلاسٹروفوبیا، لوگوں کے ہجوم سے خوف، لوگ محفل میں بیٹھنے سے بہت کتراتے ہیں، گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، سمندر سے خوف کسی کو ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو فوبیاز ہیں، شیزوفرینیا ہے جس میں ایک آدمی ایک غلط پکچر کو سمجھ لیتا ہے کہ بس یہی حقیقت ہے، لوگ میرے دشمن ہیں مثلاً۔ اسی طرح ڈیلوژن ہے، ہیلوسینیشن ہے، ایلوژنز ہیں، سانپ کو آدمی جو ہے وہ لکڑی کو آدمی سانپ سمجھ لیتا ہے، جسے کہتے ہیں ڈیلوژن۔ ایلوژن یعنی کچھ ہوتا نہیں، آدمی کہتا نہیں دروازے کے پیچھے کوئی کھڑا ہے، ایلوژن جسے کہتے ہیں۔ ڈیلوژن یعنی دھوکہ۔ ان سب کا تعلق وسوسے سے ہے، وسوسے کا تعلق وہم سے ہے۔ یعنی جب علم کی کمی ہوگی، جیسے بچے گھبرا جاتے ہیں دیکھ کے، تو بڑا کہتا ہے بھی دروازہ کھول کے دیکھ لو، بلکہ میں نے ابھی خود دیکھا ہے کوئی نہیں ہے وہاں پہ۔ تو علم ہوگا تو وسوسہ غائب ہو جائے گا، کیونکہ عقل کی اس میں، لیکن علم کا غلط استعمال ہوگا تو عقل کی بیماری پیدا ہوگی، مثلا تکبر، حسد پیدا ہوگا۔ علم کی کمی ہوگی تو یہ بیماری، وہم کی بیماریاں، وسوسے اور خوف مختلف قسم کی نفسیاتی بیماریوں کی طرف لے کے جائیں گی۔ بلکہ ہمارا تو یہ دعویٰ ہے کہ جتنی بھی نفسیاتی بیماریاں ان کا تعلق نفس کی بیماری سے ہے۔ نمبر 3، شہوت، خواہشات کا حصول، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھی طرح جسے کہتے ہیں کہ رہنا، آرام، سکون، نیند، لذتیں، کلام، جسمانی لذتیں، ان تمام کا تعلق جو ہے وہ شہوت سے ہے۔ تو ان بیماریوں میں کون لوگ مبتلا ہوں گے؟ جو باس، حکمران، بادشاہ، حاکم لوگ جو آرام دہ زندگی گزارے، عمرہ، امیر لوگ، وہ ان چیزوں کا شکار ہوں گے، شہوت کی بیماریوں کا۔ تو یہ بھی ایک آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے، آپ پہلے سے اندازہ لگا لیں آپ کا تعلق جو ہے کس کلاس سے، تو آپ کو وہ بیماری زیادہ ہونے کا امکان ہے۔ اور پھر آپ جب علاج کریں گے تو اس کا الٹ، یعنی شہوت کی کمی کریں گے، آپ جو ہے وہ وہم کا علاج علم سے کریں گے، اور علم کی اگر بیماری ہو رہی ہے تو صحیح ڈائریکشن نیت میں علم کو حاصل کریں گے۔ اور پھر غضب یعنی غصہ، اگر یہ زیادہ ہو جائے تو جنگ و جدل، لڑائی جھگڑا، یا خود غصہ بلا وجہ غصے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو کہ اختیارات کے مالک ہوتے ہیں، جلاد ہے، پولیس آفیسرز ہیں، ملٹری افراد ہیں، ملیٹنٹس ہیں، یا جن کا تعلق جو ہے وہ طاقت جن کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھا کتنا امپورٹنٹ ہے یہ معلوم کرنا کہ جو گناہ آپ کر رہے ہیں اس کا تعلق نفس سے ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، نفس کے کس جز سے ہے، 1 of the 4۔ اور پھر آپ کلاسیفائی کر لیں گے اور اس حساب سے پریونٹیو میجرز اور علاج کریں گے۔ تو یہ ایک مقدماتی گفتگو گناہوں کے حوالے سے، نفس کی بیماریوں کے حوالے سے۔ اب آئیے ہم حسد کی طرف چلتے ہیں، اور حسد میں سب سے پہلے حسد کی تعریف ایک درود پڑھتے ہیں محمد والے محمد۔ حسد کی تعریف بہت اہم ہے سمجھنا، کیونکہ کچھ قسم کا حسد جو ہے وہ گناہ نہیں ہے۔ حسد کی تعریف یہ ہے کہ دوسروں کی نعمتوں کے زائل ہونے کی خواہش رکھنا، دوسروں کی نعمتوں کے زائل ہونے کی خواہش رکھنا۔ فرض کر لیں کسی کے پاس موبائل ہے، نیا موبائل اس نے خریدا، آپ کو دیکھ کے حسد ہوا، آپ نے کہا اللہ کرے چوری ہو جائے، اللہ کرے گر جائے، اللہ کرے خراب ہو جائے، گاڑی لی اللہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو اللہ کرے، شیطان کرے، برل کچھ ہو، نقصان ہو اس کا، یہ جو خواہش جنم لی نا، اس کو ہم کہتے ہیں حسد۔ یہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے حسد میں اور رشک میں۔ رشک کیا ہے؟ دوسروں کی نعمتوں کی خواہش کرنا۔ اس کے پاس موبائل ہے، اللہ کرے کہ مجھے بھی ایسا موبائل ملے،
اس نے اچھا لباس پہنا، خدا کرے مجھے بھی ایسا لباس عطا ہو. وہ عالمہ ہیں، بڑی شہرت اور عزت اور علم کی مالک ہے، اللہ کرے میں بھی ایسی بن جاؤں. وہ بھی اپنے مقام پہ رہیں اور میں بھی اس مقام پر پہنچ جاؤں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رشک، غبطہ یا منافسہ. یہ دو اور نام ہیں. غبطہ غین سے، تو آخر میں ہا، غبطہ منافسہ فے سین ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ علاج کے ضمن میں آئے گی. تو دوسروں کی نعمتوں کے زائل ہونے کی خواہش کرنا. اچھا یہاں ایک اہم بات چاہیں تو بریکٹ میں لکھ لیں. خواہش کرنا گناہ میں شمار نہیں ہوتا جب تک آپ اپنے قول سے، اپنے فعل سے ظاہر نہ کریں. یعنی آپ کے دل میں ہوتا ہے کہ آپ کسی دشمن کو دیکھ لیں، اس نے اچھا لباس پہنا ہے، اچھی سواری، اچھا گھر، اچھا شریک حیات، اچھے بچے، اولاد، تربیت، تو آپ کو ایک جلن سی پیدا ہوتی ہے. یہ ایک نیچرل فینومینا ہے، اللہ اس کو منع نہیں کرتا. یعنی منع ہی نہیں کرتا، کیا یہ تو فطرت ہے. دشمن کو دیکھ کر آپ کو کڑن ہوتی ہے، خوش دیکھ کر اور اچھا دیکھ کر. اگر آپ کے دل میں یہ جو بات پیدا ہوئی یعنی حسد کہ خدا کرے یہ چیز زائل ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں لکھتا اور اس کو گناہ بھی نہیں شمار کرتا until and unless آپ اس کو وربلی یعنی زبان سے ادا نہ کریں یا اپنے فعل سے کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ جس کی وجہ سے اس کی یہ نعمت زائل ہو جائے. قول سے مثلا فرض کر لیں کسی نے کہا بھائی کتنا اچھا موبائل ہے، آپ نے کہا ان کے ابا تو حرام کماتے ہیں. اب یہ جو آپ نے قول زبان سے لفظ ادا کیا نا، یہ تو حرام کی کمائی کا ہے، تو بس اب یہ کاؤنٹ ہو گیا حسد. یا آپ نے عمل سے یعنی آپ نے اس کے موبائل کو ایسی جگہ رکھ دیا کہ کوئی آتے جاتے ہلکا سے بھی اس کو ٹچ کرے تو وہ گر جائے اور ٹوٹ جائے. تو آپ نے یہ جو سازش کی یا عمل کیا یا کسی کان بھرے غیبت کی اس کی مثلا، تو اب یہ حسد کاؤنٹ ہوگا اس کا آپ کو. بلکہ حسد کے ضمن میں آپ نے جو غیبت کی اس کا گناہ الگ، اور غیبت الگ اور حسد کا گناہ الگ ملے گا. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ حسد کو وہ کاؤنٹ نہیں کرتا، شمار نہیں کرتا جب تک قول یا فعل سے آپ اس کو ظاہر نہ کریں. رشک اور حسد میں بھی آپ کو فرق پتہ چل گیا ہوگا کہ رشک آپ بھی اس نعمت کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، اظہار خواہش، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کے پاس ہے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ سب کو دے، اللہ ہمیں بھی دے. یہ رشک ہے اور یہ تو جائز ہے، اور دینی کاموں میں تو خصوصی طور پہ، دنیاوی کاموں میں بھی جائز ہے اور دینی کاموں میں تو خصوصاً ریکمنڈ کیا گیا، ایسا کہنا چاہیے. لیکن حسد یعنی آپ زائل ہونے کی خواہش کہ خدا کرے اس کی چاہے مجھے ملے نہ ملے ایسی چیز، بس اس کے ہاتھ سے، اس کی شخصیت سے، اس کے گھر سے یہ نعمت اٹھ جائے. اسی لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حسد دراصل حسدل سے نکلا ہے. یعنی حسد کے آگے آپ لام لگا دیں، حسدل، جس کے معنی ہوتے ہیں کھٹمل کے. کھٹمل کیا کرتا ہے؟ دوسروں کا خون چوستا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ اپنی پرورش دوسروں کی چیز سے کرتا ہے، ایٹ دا کاسٹ آف ادرس. تو آپ جو خوش ہو رہے ہیں، کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ کہ دوسرے کی آپ کو وہ چیز نہیں ملی. اگر مل بھی گئی تب بھی آپ کی حسد کی آگ نہیں ٹھنڈی ہوتی. آپ کہتے ہیں نہیں میں چاہتی ہوں کہ وہ چیز اس کے ہاتھ سے نکل جائے. تو آپ کیوں خوش ہیں؟ کسی کے غم پر، ایٹ دا کاسٹ آف لاس آف ادرس، دوسروں کے نقصان پر خوش ہیں. تو حسدل سے نکلا ہے. لوگ کہتے ہیں حسدل کا مطلب کھٹمل. کھٹمل کی بھی یہی فطرت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کا خون چوس کے، لوگوں کا نقصان کر کے خوش ہوتا ہے. اب آئیے ہم اس کی اہمیت کی طرف چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو گناہ ہے کتنی زیادہ اہمیت، شدت، وسعت اور پھیلاؤ کا حامل ہے کہ دنیا میں انبیاء تک اس سے نہیں بچ سکے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. آیت اللہ دست غیب کے مطابق حسد چھٹے بڑے گناہ میں شمار کیا جاتا ہے رینکنگ کے اعتبار سے. اور قیامت میں جو 10 مراحل ہیں، اسٹیشن ہیں، انکوائری یا انٹروگیشن یا حساب کتاب کے، اس میں 8واں مرحلہ حسد کا ہے. یعنی
whole and soul you will be accountable for the حسد, for the jealousy. یعنی جو آپ نے حسد کیا دنیا میں اسپیشلی اس کی اکاؤنٹیبلٹی اور مواخذہ ہوگا. یعنی ایک الگ سے اسٹیشن ہے, ایک الگ سے, حالانکہ سینکڑوں گناہ ہیں, گناہان کبیرہ, لیکن حسد کی رینکنگ چھٹی ہے اور 8واں مرحلہ قیامت میں روز محشر میں فقط حسد سے متعلق ہے. اس کے بعد چھٹے امام فرماتے ہیں کہ کفر کے 3 ستون ہیں: حسد, حرص اور تکبر. تکبر اور حرص انشاءاللہ پھر کبھی اس پہ گفتگو ہوگی. حسد کفر کے ستونوں میں سے کیوں قرار دیا ہے؟ دیکھیں کفر کہاں, حسد کہاں, کیوں؟ علماء اعلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے دوسروں کی چیز دیکھ کر حسد کیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کی نعمت سے اختلاف کیا کہ یہ نعمت, یہ چیز اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا ایک غلط چیز اس کے پاس آ گئی. اب اللہ تعالیٰ تو غلط کام نہیں کر سکتا, تو اس کا مطلب ہے کسی اور نے اس کو وہ چیز دی ہے, نعمت دی ہے. یعنی خدا کے علاوہ کوئی ہے جس نے وہ چیز دی ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نعوذ باللہ آپ کسی اور خدا کے پیروکار ہو گئے. یعنی آپ نے یہ ذہن میں رکھ لیا کہ اس خدا کے علاوہ بھی کوئی خدا ہے جو چیزیں دے رہا ہے. جیسے ہم بچوں کو نہیں کہتے بیٹا کہاں سے لائے چاکلیٹ, کہہ لیں گے وہ راستے میں ایک جا رہا تھا آدمی اس نے دی, تو ہم فوراً غصے میں وہ چاکلیٹ لے کے اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں. کیوں؟ کہ بیٹا آئندہ کبھی کسی سے بھی اجنبی سے نہیں لینا, جو چاہیے ہو ہمیں بتانا, ہم تمہیں دیں گے. تو آپ نے اگر اختلاف کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کہا کہ بھائی کسی اور نے دیا, جبھی تو غلطی سے اس کے پاس چلی گئی وہ چیز, ورنہ اللہ دیتا تو وہ کیوں آتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا, آپ نے شرک کیا, آپ نے اپنے خدا کا ایک شریک ٹھہرایا, تو یہ آپ مشرک ہو گئے, آپ کفر کے دائرے میں داخل ہو گئے ایمان سے نکل کر. نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں کوئی اور خدا نہیں, اسی خدا نے دیا ہے, اگر اسی خدا نے دیا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے اختلاف کیا اپنے خدا سے. یو اینڈ یور گاڈ از ناٹ آن دا سیم پیج. آپ اور آپ کا خدا اسی صفحے پہ نہیں ہے, آپ دونوں ایگریڈ نہیں ہیں, یا آپ اپنے خدا سے ایگری نہیں ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے خدا نے ناانصافی کی, کہ اس کو تو وہ چیز دے دی آپ کو نہیں دی, وہ اس چیز کا اہل نہیں تھا, اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو نہیں ملنی چاہیے, آپ کے خدا نے نعوذ باللہ غلطی کی. تو یہ خدا کا عدل نہیں, خدا کا ظلم ہے. آپ نے اصول دین میں سے ایک اہم اصول, دوسرے اصول توحید کے بعد جو عدل ہم کہتے ہیں, اس کا انکار کیا. تو جب آپ نے عدل کا انکار کیا تو آپ دوبارہ اصول دین میں سے کسی ایک اصول کا بھی انکار کریں, انسان جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو یہ ہے وہ وجہ کہ جس کی وجہ سے حسد کو ستون قرار دیا کفر کا. نمبر 2, شدت گناہ. اس کی شدت گناہ یہ ہے کہ آسمانوں پر کیا جانے والا پہلا گناہ اور زمین پر بھی کیا جانے والا پہلا گناہ حسد ہی ہے. تو اس کی پاسٹ ہسٹری یا کہہ لیجیے سب سے قدیم ترین گناہ ہونے کا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آسمان پر سب سے پہلا گناہ حسد تھا, جو کس نے کیا؟ شیطان نے. اور روئے زمین پہ سب سے پہلے حسد کس نے کیا؟ قابیل نے کیا. حابیل اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کیا. تو روئے زمین پر اور آسمان پہ دونوں پر کیا جانے والا شدید ترین, جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں یہ بدترین اور سب سے زیادہ برائی لانے والا گناہ ہے. ابھی آگے تفصیل آئے گی کہ نہ صرف یہ کہ جو بیچارہ حسد کی لپیٹ میں ہوتا ہے, یعنی جس پر حسد کیا جاتا ہے اس پہ بھی برائی آتی ہے, بعض اوقات سازشیں کرتا ہے حاسد, اور خود حاسد پہ بھی برائی آتی ہے, کیونکہ وہ جو سازش کرتا ہے اس کی لپیٹ میں بعض اوقات وہ خود بھی آ جاتا ہے. تو بدترین, جب بھی وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی آپ کو کہے میں بھائی ہوں آپ کا, تو آپ پوچھیں بھائی تم حابیل ہو یا قابیل ہو؟ بھائیوں میں سے کون سے بھائی ہو؟ حابیل ہو جو صحیح راستے پہ تھا اور جو جانشین کہلایا, یا قابیل جس نے حسد کیا, یا جسے کہتے ہیں کہ جو کہ حسد کا شکار ہو کے قاتل بنا. پھر نمبر 3, حاسد بدترین شخص ہوتا ہے, اتنا بدترین شخص ہوتا ہے کہ شیطان اور فرعون جیسے افراد سے بھی بدتر ہوتا ہے. کیسے؟ ایک دفعہ فرعون کے دروازے پر شیطان نے دستک دی جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا. تو فرعون نے پوچھا کون؟ تو شیطان نے کہا ابے جھوٹے خدا, تجھے یہ نہیں معلوم کہ دروازے کے پیچھے کون, اور تو خدائی کا
دعویٰ کر بیٹھا ہے. اب یہ اٹھا فرعون، دروازہ کھولا، اس کو بٹھایا، گپ شپ شروع ہوئی، دونوں دوست. بہرحال اب فرعون نے جو ہے اپنی جھیپ مٹانے کے لیے کہا، فرعون شیطان تو بڑا نمک حرام ہے، تو نے اتنے عرصے اللہ کی نعمتیں کھائیں، تیرے سامنے خدا موجود، ملائکہ موجود، آدم موجود، جنت دوزخ موجود، تمام چیزوں کے سامنے ہوتے ہوئے تو نے نمک حرامی کی اور آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا. تو شیطان نے کیا کہا، میں تو سجدہ کر دیتا، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ آدم کی نسل سے تجھ جیسے ملعون پیدا ہوں گے، میں نے کہا میں تو نہیں سجدہ کروں گا، ایسے ارے غیر نتو خیرے بھی اگر اس کی نسل میں ہوں گے تو میں تو نہیں سجدہ کروں گا. اب یہ بیچارہ پھر جسے کہتے ہیں کہ جھپ گیا اور کہنے لگا کہ واقعی ہم دونوں جو ہے وہ ملعون ہیں، تو بھی ملعون ہے، میں بھی ملعون ہوں. ہم سے بڑا کوئی ملعون بدتر شخص ہوگا؟ شیطان نے کہا ہاں ایک شخص ہے، اور وہ ہے حاسد، کیونکہ یہ وہی حسد ہے جس نے مجھ کو شیطان بنایا، تجھ کو فرعون بنایا. مجھ کو شیطان کیسے بنایا؟ آدم علیہ السلام کی فوقیت، ترجیح، فضل کو ماننے سے انکار کیا. اور فرعون کو کیسے بنایا؟ فرعون نے حسد کیا اللہ سے، یعنی وہ اتنا بڑا بن گیا، اتنا بڑا بن گیا کہ جو وہ کہتا تھا وہ ہوتا تھا. اور اس کے بعد جب لوگوں نے کہا نبی موسیٰ نے تو کہا ہے کہ خدا کوئی اور ہے جس نے تم کو بھی پیدا کیا، ہم کو بھی پیدا کیا. اب فرعون نے کہا کہ یہ تو میرے مقابل کی کوئی چیز آ گئی ہے. کون؟ خدا. میں اس کو بھی نہیں مانتا، یعنی میرے مقابلے میں جو بھی آئے گا میری حکمرانی اور حاکمیت میں، مثلا ظاہر سی بات ہے اب اگر مان لیتا فرعون تو اس کو بہت ساری چیزوں سے وڈرا کرنا پڑتا نا، بہت سارے اصول جو شریعت کے خلاف تھے وہ ختم کرنے پڑتے. اس کا مطلب ہے وہ اپنے آپ کو غلط کہتا کہ ہاں بھائی ان چیزوں میں میں غلط ہوں، تو وہ تو اپنے آپ کو مطلق العنان جسے کہتے ہیں نا کہ بس جو میں نے کہہ دیا. اچھا اس قسم کے خدا ہم اپنے گھر میں بھی دیکھتے ہیں، بس میں نے کہہ دیا تم وہاں نہیں جاؤ گی. ارے بھائی کیوں؟ بس میں نے جو کہہ دیا. یہ بھی فرعونیت ہے. بھائی یہ شادی نہیں ہو سکتی، کیوں؟ بس میں نے کہہ دیا. یہ شادی ہوگی، بہو گھر میں آئے گی یا میں گھر میں رہوں گا، یہ کیوں؟ بس میں نے کہا. اس کے مطلب یہ بھی فرعونیت ہے. اب آپ کوئی شرعی دلیل دیں کہ بھئی اس میں یہ نقص ہے، یا یہ جو تم کام کر رہے ہو اس میں یہ برائی ہے، تو ایک الگ بات. یہ جو ہم کہتے ہیں نا بس میں نے کہہ دیا، مجھے نہیں پسند، ایک مرتبہ جو کہہ دیا سو کہہ دیا. مرد بھی کہتے ہیں، عورتیں بھی کہتی ہیں، تو دو ہنسنے کا مقام دونوں کے لیے ہے. تو جو آپ کہتے تھے ایگو جسے کہتے ہیں نا ایگو، تو اب ظاہر حکمرانوں اور بادشاہوں میں تو یہ بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں بس ہم نے کہہ دیا سو کہہ دیا. اب یہ بنو امیہ کے بادشاہ ہوں، بنو عباس کے ہوں، فرعون ہوں یا کوئی بھی ہوں، تو وہ جو کہہ دیتے ہیں وہ بس جسے کہتے ہیں کہ وہ ہونا چاہیے. تو اس نے کہا ہم سے بڑھ کر حاسد ہے جو حسد کرتا ہے، اور یہ وہی حسد ہے جس نے مجھ کو شیطان بنایا، جس نے تجھ کو فرعون بنایا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حسد کرنے والا شیطان سے بھی برا ہے اور فرعون سے بھی برا ہے. پھر نمبر 4، گھر سے باہر حسد. یعنی حسد ایسی چیز ہے کہ جس کے ہم سمندر میں رہ رہے ہیں، یعنی جہاں پہ 2 افراد ہوں گے وہاں حسد ہوگا. دنیا ارض و سما سے تمام لوگ مفقود ہو جائیں، صرف آپ باقی رہیں، پھر شاید حسد غائب ہو جائے گا. جہاں آپ کو دوسرا تیسرا شخص نظر آیا وہاں حسد ہوگا. باہر آپ دیکھ لیں، اسکول کالجوں کی بات کریں، ہم سب اسکول کالجوں سے گزرے ہوئے، تو ہمیں حسد ہوتا تھا کسی کے اچھے نمبر آنے پہ، پاس ہو جانے پہ. بلکہ بڑا اچھا جملہ مشہور ہو گیا آج کل کے دوست کے پاس ہونے پہ بڑی خوشی ہوتی ہے اور فیل ہونے پہ اور زیادہ خوشی ہوتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کسی کو نہیں دیکھ سکتے آگے نکلتا، چاہے وہ آپ کا دشمن ہو. بعض اوقات اپنے دوست سے بھی حسد ہو جاتا ہے. اس کا میڈیکل میں ایڈمیشن ہو گیا، اس کا اچھا رشتہ ہو گیا، اس کے گھر والے اچھی جگہ شفٹ ہو گئے، اس نے اچھی چیز لے لی مثلا، تو آپ کو اس سے حسد ہو جاتا ہے. تو دوستوں میں حسد ہوتا ہے، طلباء میں حسد ہوتا ہے، اس کے اچھے مارکس آ گئے، میرے اچھے مارکس نہیں آئے، اس کا میتھس اچھا ہے، میرا میتھس اچھا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. اس کی فیسلٹیز سہولیات اس کو زیادہ ملی ہوئی، مجھ کو نہیں ملی ہوئی. پھر اس کے بعد کاروباری حضرات آپ دیکھتے ہیں، پروفیشنل جیلسی جسے کہتے ہیں، کہ ایک کی دکان زیادہ چل رہی ہے، دوسرے کی دکان نہیں چل رہی ہے. دکاندار آپس میں جسے کہتے ہیں کہ وہ حسد میں مبتلا ہوتے ہیں. کوئی نیا کاروباری شخص انٹر ہو جائے کسی جگہ، کسی فیلڈ، کسی مارکیٹ میں، تو دوسرے اس سے جسے کہتے ہیں کہ جلنے لگتے ہیں. تو پروفیشنل جیلسی، ڈاکٹر، انجینئرز اور ٹیچرز، ایک اسکول میں بہت سارے اساتذہ ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا اساتذہ کی آپس میں ایک دوسرے سے پروفیشنل جیلسی ہوتی ہے. پھر گھر کے اندر یہ ایک عجیب بات ہے جو ہم
محسوس نہیں کرتے یا محسوس کرتے ہیں تو بھی ہم ہٹ درمی کا مظاہرے کرتے ہیں۔ گھر میں شدید ترین حسد پایا جاتا ہے، بہن بھائیوں میں حسد۔ امی آپ مجھ کو ہی کہتی رہتی ہیں، بھیا کو کچھ نہیں کہتی۔ وہ رات کے 11 بجے تک چائے کے ڈھابے پر، جسے کہتے ہیں کہ وہ سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، چائے پی رہا، میں 9 بجے اگر لیٹ ہو جاؤں، کہاں سے آتی ہو، کہاں گئی تھی، کتنی مرتبہ فون کیا، اٹھایا کیوں نہیں، ارے بھائی میں بس میں تھی، میں گاڑی میں تھی، مجھے آواز وغیرہ وغیرہ۔ یا 2 بھائیوں کے درمیان حسد، ایک ٹیگ لگا دیتے ہیں ہم، ماشاءاللہ یہ بچہ بڑا ذہین ہے، جو پڑھتا ہے وہ بالکل حفظ ہو جاتا ہے، تم کو پتہ نہیں کیوں نہیں یاد ہوتا۔ تمہارے دماغ اب لیبل لگ گیا، کھوسٹ ہے یہ، جسے کہتے ہیں کہ کند ذہن ہے، اس کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، یا تم بس کچن میں نہیں آیا کرو، تم جب بھی کچن میں آتی ہو کام بگاڑ دیتی ہو۔ یعنی تمام گھر کی جو بچیاں یا خواتین ہیں وہ تو کام سنبھال دیتی ہیں، تم آتی ہو تو بس آپ نے ایک ٹیگ لگا دیا، تو وہ حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ 2 بہویں ہوتی ہیں، 2 بھابیاں ہوتی ہیں گھر میں، ایک کو زیادہ چاہا جاتا ہے، وہ شاید اچھے بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی ہے، تعلیمی یافتہ ہوتی ہے، یا اس کے گھر والے پیسے والے ہوتے ہیں، وہاں سے تحفے تحائف مثلاً زیادہ آتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ ایک فیوریٹ بہو یا فیوریٹ بھابھی جسے بن جاتی ہے۔ گھر میں ابو ہیں اور تایا ابو بھی، مثلاً جوائنٹ فیملی ہے، تایا ابو کی بات زیادہ مانی جاتی ہے، ابو کی کم، تو ابو کو تایا ابو سے حسد ہو جاتا ہے کہ میری بات نہیں مانتے ہوتا ہے۔ اچھا، والدین کا آپس میں حسد ہوتا ہے، اور اس میں زیادہ تر قصوروار خود والدین ہیں۔ بیٹا آپ کو امی پسند ہے، ابو پسند ہے؟ اب بچہ خاموش جسے کہتے ہیں، امی نے پوچھا فوراً ہاں امی پسند ہے، تو اب گزارے پہ 2 بچے ہوں تو 1 4 بچے ہوں 2 اب 3 بچے ہوں 2 اور 3 وہ تو ڈیوائڈ ہوگا، اور جو 5 ہوں اس میں بھی، تو پھر کیا ہوگا، پھر ایک حسد پیدا ہو جاتا ہے، بچے تمہیں زیادہ چاہتے ہیں۔ یا اگر میں کوئی کام کہتا ہوں تو بچے جو ہیں وہ بہانے بناتے ہیں، تم اگر کہتی ہو تو فوراً، تو یہ بھی ایک حسد جسے کہتے ہیں کہ تمہاری بات مانی جاتی ہے، میری بات نہیں مانی جاتی۔ میاں بیوی میں حسد ہمارے یہاں کم ہے شاید، لیکن باہر کے ملکوں میں بہت زیادہ ہے۔ وہ اس لیے زیادہ ہے کہ دونوں پروفیشنل، دونوں ورکر، دونوں امپلائی، دونوں کام کرنے والے، تو وہ کہتے ہیں چلو ہم ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، بجلی کا بل میں دیا کروں گی، مکان کا کرایہ تم دینا۔ اب شوہر صاحب جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئے، مکان کا کرایہ اگر امپلائمنٹ فنڈ بھی ملا تو ان کو آدھا ملا، آدھا کرایہ نہیں دے سکتے، اور بیوی جو ان پہ گرم ہو گئی، میں 3 مہینے سے مکان کا کرایہ دے رہی ہوں، اور جو ہے وہ کرایہ بھی دے رہی ہوں، یوٹیلیٹی بلز بھی۔ میں نے خود ان گناہ گار آنکھوں سے کینیڈا کے ایک ٹاک شو میں میاں بیوی میں طلاق ہوتے ہوئے دیکھی ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ میاں نے 3 مہینے سے گھر کا کرایہ نہیں دیا، بے روزگار تھا وہ، تو بیوی نے کہا مجھے طلاق چاہیے، مجھے نہیں چاہیے ایسا نکھٹو شوہر جو کماتا نہ ہو۔ بہت کامن ہو گیا ہے اب تو، پاکستانی جو جوڑے انگلینڈ اور امریکہ شفٹ ہو رہے ہیں ان کے بارے میں سننے میں آتا ہے، طلاقوں تک نوبت پہنچ گئی ہے، کیوں؟ دونوں کما رہے ہیں، اور وہاں جابس آسانی سے مل جاتی ہیں خواتین کو، مردوں کو بھی بڑی آرام سے، تو وہ ایک کمپٹیشن چل جاتا ہے کہ تم نے اتنا خرچ کیا اس مہینے اور میں نے اتنا خرچ کیا، جسے کہتے ہیں، حتیٰ کہ یہ تک ہوتا ہے کہ بچے کی برتھ ڈے پر میاں بیوی اپنے بچے کو لے کے جاتے ہیں کسی ہوٹل ریسٹورنٹ میں کھانا کھلانے، اور جب کھانے کی باری آتی ہے تو لوگ ایک دوسرے، میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، بل کون دے گا؟ تو ایسی شادی میں میاں بیوی پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ سیٹی بجاتے ہوئے اٹھ گئے اور ادھر ادھر چلے گئے، پھر تھوڑی دیر بعد واپس آئے، کیا ہوا؟ ہم نے بل دے دیا، مطلب یہ تک ہوا ہے، مطلب ایسے شوہر بھی آپ کو مل جائیں وہاں پہ، تو یہ تک ہوا ہے کہ جو ہے وہ بیچاری بیویاں پس رہی ہیں، اور میاں جو ہیں وہ انجوائے بھی کر رہے ہیں بیوی کی دولت کو، اور گھر کے کام بھی بیچاری بیوی کے سپرد کیے ہوئے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے، بہت فرینکلی اسپیکنگ، اگر مردوں کو برا لگے تو لگے، اگر بیگمات مردوں کی طرح کما رہی ہیں یا تقریباً اتنا ہی کما رہی ہیں، تو کم از کم مردوں کو گھر کے آدھے کام کرنے چاہیے، آدھے کام ضرور کرنے چاہیے، یا حد المقدور کوشش کرنی چاہیے کہ شیئر کریں جتنا، ٹھیک ہے وہ سارے کام نہیں کر سکتے، کھانا مثلا پکانا شاید یہ جو 5 اسٹار کے کوکس ہیں انہیں کو ہی آتا ہوگا، ورنہ تو بہت مشکل ہے پکانا، لیکن بہرحال کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن شیئر کرنا چاہیے۔ تو دیکھا آپ نے، حسد جو ہے میاں بیوی تک میں آ جاتا ہے، اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بچوں کی طرف سے یا ایک دوسرے کو دی جانے والی رسپیکٹ، یعنی اگر آپ کوئی چیز لائیں گے تو بیوی تعریف کرے گی، بیوی کوئی چیز لے آئے تو آپ اس میں نقص نکالیں گے، تو یہ بھی ایک جسے کہتے ہیں حسد کا سبب بنتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا حسد جو ہے باہر دوستوں میں، دشمنوں میں، حسد جو ہے وہ گھر کے اندر بزرگوں کے درمیان، بچوں کے درمیان، اور خود جو ہے میاں بیوی۔ لیکن سب سے زیادہ افسوس، سب سے زیادہ دھچکا
سب سے زیادہ ڈپریشن آپ کو سن کر اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کو معلوم چلتا ہے کہ حسد کے 10 حصے ہیں جس میں سے 9 حصے علماء میں. ہاں، یہ ایک ایسی فرسٹریشن بریکنگ نیوز ہے کہ آپ جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، بھئی یہ کیا. اچھا، علماء کا مطلب آپ سب بھی شامل ہیں، کیونکہ رستہ تو وہی ہے نا، آپ اسی طرف جا رہے ہیں. آپ چاہ رہے ہیں کہ مجھے علم ملے، آپ کا جو استاد ہے یا عالم ہے وہ آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے، لیکن ڈائریکشن، ماحول، شرائط، محنت، تمام چیزیں وہی ہیں. تو آپ کو بھی، بلکہ شاگرد اور جو جونیئرز علماء ہوتے ہیں ان میں حسد زیادہ ہوگا، کیونکہ حسد بیسیکلی احساس کمتری کا آؤٹ پٹ ہے. آپ کچھ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، جسے کہتے ہیں نا کہ مجھ سے پیچھے، میرے پیچھے جو برائیاں کرتے ہیں وہ مجھ سے بہت پیچھے ہیں، اسی لیے تو برائی کر رہے ہیں، اسی لیے تو حسد میں مبتلا ہے. حسد میں مبتلا وہی شخص ہوتا ہے جو پیچھے رہ جاتا ہے. تو جونیئر اور اسٹوڈنٹس، ان کو سینئرز یا اپنے اساتذہ، ان سے بھی بعض اوقات جو ہے وہ حسد ہونے لگتا ہے. علماء میں حسد، علماء کا مطلب ہے طلباء میں بھی حسد. اگر علماء میں میجر حسد ہوتا ہے 100%، تو پھر طلباء میں 10% مائنر حسد کہہ لیجیے. حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں 6 گروہوں کو 6 گناہوں کی وجہ سے عذاب دے گا. 6 گروہوں کو 6 گناہوں کی وجہ سے. نمبر 1، عربوں کو ان کے تعصب کی وجہ سے. جتنا تعصب عربوں میں ہے وہ کسی میں نہیں ہے. پہلا تعصب کیا ہے ان کا؟ عرب اور عجم کا تعصب. اور ایک خود عربوں کے اندر قبائل کا تعصب. بنی ہاشم، سنا ہوگا آپ نے لوگوں نے کیوں بنی ہاشم کو محروم کیا خلافت سے، تعصب. اس کے بعد حاکموں کو ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب دے گا. حاکم کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، لیکن کبھی نہ کبھی وہ لغزش کر ہی جاتا ہے، خصوصاً جب اس کو کسی سازش کی بو آتی ہے کہ میرے خلاف لوگ گھیرا تنگ کر رہے ہیں، یا مجھے ہٹانا چاہ رہے ہیں، یا میرے خلاف ہو گئے. خصوصاً کبھی نہ کبھی غلطی ہو ہی جاتی ہے. نمبر 3، دہقانوں یا دیہاتیوں کو ان کے جہل کی وجہ سے. یہ جو اعرابی جنہیں کہتے ہیں عربی میں، گاؤں دیہاتی لوگ دیہات میں رہتے تھے، ان کا آنا شہر میں، مدینے میں، مکے میں کم ہوتا تھا، تو وہ دور رہنے کی وجہ سے بہت سارے مسائل سے ناآشنا رہتے تھے. آج بھی جو لوگ گاؤں دیہاتوں میں رہتے ہیں بہت سارے مسائل سے ناآشنا ہیں. تو اعرابی یا دیہاتیوں کو، دہقانوں کو ان کے جہل کی وجہ سے، کسانوں کو ان کے غرور کی وجہ سے. یعنی زمین، زنجر زمین کے بارے میں کہا جاتا ہے نا، جھگڑا جو ہے دنیا میں زیادہ تر ان تینوں کی وجہ سے ہوتا ہے. تو زمین ایک فقر و مباحات کا ذریعہ ہوتی ہے. آپ گاؤں دیہات میں چلے جائیں، 1 انچ بھی کوئی آپ کی زمین پہ قبضہ کر لے تو آپ، زمین ہماری ماں ہے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی سب چیزیں بیچ دینا، اپنے آپ کو بیچ دینا، زمین نہ بیچنا. تو کسان زمین پر فقر و مباحت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسانوں کو غرور کی وجہ سے. پھر عرب ہو گئے دیہاتی، ظالم حکمران. کسان کاروباری لین دین کرنے والوں کو ان کی خیانت کی وجہ سے، یعنی تاجروں، عمرہ، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور پر انسان اپنے کاروبار میں ڈنڈی مار جاتا ہے. بعض وقت وہ مجبور ہوتا ہے کہ اگر میں نے فرض کر لیں یہ پروجیکٹ، یہ ڈیل چھوڑ دی تو یہ کسی اور کے ہاتھ میں چلی جائے گی اور وہ قبضہ کر لے گا، اور پھر پروجیکٹ اور تمام چیزوں پہ اس کا قبضہ ہو جائے گا. بعض وقت مجبوراً بھی بیچارے کو کرنا پڑ جاتا ہے. تو کاروباری افراد کو ان کے لین دین میں خیانت کی وجہ سے. 6ٹھی قسم علماء کی، علماء کو ان کے حسد کی وجہ سے. علماء میں شاید شہرت کی طلب نہ ہو، شاید دنیا کی طلب نہ ہو، ہوتی ہے، ہو سکتی ہے، لیکن حسد ایک ایسی چیز ہے کبھی نہ کبھی آپ کے دل میں آ ہی جاتا ہے. ایک عالم کا انتقال ہو رہا تھا، اس کا دوست، ان کا دوست ایک عالم، ایک اور عالم ملنے کے لیے آیا. تو جو بستر مرگ پہ تھا اس نے کہا تمہیں معلوم ہے ہم دونوں ایک ہی مدرسے میں پڑھتے تھے، ہم دونوں ایک ہی استاد کے پڑھے ہوئے، ہم دونوں نے ایک ہی سال میں اپنے مدرسے سے فراغت حاصل کی، فارغ التحصیل ہوئے، لیکن دیکھو خدا کا انصاف، تم کہاں میں کہاں، یعنی تم بہت آگے پہنچ گئے. ہوتا ہے
ایک ہی مدرسے نکلے ہوئے، ایک مثلا ویل اسپوکن ہے، بہت اچھی جسے کہتے ہیں گفتگو کر سکتا ہے، وہ اس کے چرچے ہو گئے، ایک تحریر میں مصروف ہے، مثلا جو کتابیں لکھتے ہیں وہ اتنے مصروف، اتنے مشہور نہیں ہو پاتے، یا جن کی گفتگو میں اتنا کمال نہیں ہوتا تخاطب میں اور خطابت میں، وہ بیچارے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو دیکھیں آپ بستر مرگ پہ ہیں اور اس کی زبان سے کیا نکلا، تم کہاں اور میں کہاں، عین وقت عین بلم باور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتنا جینیس اسٹوڈنٹ تھا کہ اس نے برملا واضح طور پر موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا ایک دفعہ کہ میں آپ سے جتنا علم حاصل کرنا چاہتا تھا میں نے حاصل کر لیا، اب مجھے جانے دیجیے تاکہ میں لوگوں کو علم سکھاؤں۔ اتنا بولڈ انداز سے اس نے کہا، اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو، اب تمہیں چلے جانا چاہیے، اب تم لوگوں کو علم سکھاؤ۔ یعنی اب جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اٹس جسٹ لائک ریپیٹیشن، اور ریپیٹیشن ہے، میں کوئی نئی چیز نہیں سیکھ رہا آپ سے، تو اب میں کیوں یہاں پہ ٹائم ویسٹ کروں، مجھے جانے تاکہ میں لوگوں کو سکھاؤں۔ بلم باعور، اتنا جینیس اسٹوڈنٹ تھا۔ نیکسٹ ٹو موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے تم میرے نائب بن کے فلاں جگہ، فلسطین چلا گیا۔ فلسطین کے بادشاہ کو جب شہرت پہنچی اس تک تو اس نے اس کو وزیر رکھ لیا۔ اب جسے کہتے ہیں پیسے کی لالچ اور تحفے تحائف اور عزت مقام سب ملا تو وہ کچھ عرصے کے بعد حلال حرام کی تمیز کھو بیٹھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لشکر نے جب کسی نے کہا کہ فلاں جگہ کا بادشاہ بہت ظلم کرتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے لشکر تشکیل دیا، اس کو جا کے سمجھاؤ یا اس پہ حملہ کرو، اس پہ فتح حاصل کرو۔ تو بلم باعور کو بلایا بادشاہ نے کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، میں کیا کروں، تو تم دعا کرو۔ تو اس نے کہا پہلے میں استخارہ کر لوں کہ لڑنا چاہیے کہ نہیں، تو اس کا استخارہ بڑا مشہور تھا، وہ ہر معاملے میں استخارہ کرتا اور جو استخارہ آتا وہ صحیح ہوتا۔ اس نے استخارہ کیا اور بادشاہ کو آگے بتایا کہ بھئی یہ جو ہے استخارہ غلط آیا، یعنی نہیں کرنی چاہیے جنگ۔ اب یہ بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے وہ تو ہم سرنڈر کر دیں، اس کا مطلب واک اوور دے دیں کہ تم لے جاؤ ہماری سلطنت۔ تو اس نے کہا بلم باعور تم ایک اور مرتبہ استخارہ کر لو، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، کرتے رہتے ہیں جب تک ہماری مطلب کا استخارہ نہیں آ جاتا، یا علماء سے مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں جب تک اپنے مطلب کا عالم نہیں مل جاتا اس وقت تک۔ تو اب دوبارہ جب کیا تو کچھ بھی نہیں آیا، بلینک، فل ان دا بلینک جسے کہتے ہیں نا۔ ابھی بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ نے ایک اچھوتی بات کی، کہیں گے دیکھو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم علم کے اس درجے پر پہنچ گئے ہو کہ خدا نے فیصلہ تم پہ چھوڑ دیا، فل ان دا بلینک، اپنی مرضی سے جو چاہو تم کرو وہ صحیح ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ بادشاہ ہی کے حق میں کہنا تھا، اور بادشاہ نے بہت بڑی آفر کر دی تھی میں تمہیں یہ دوں گا، اب یہ دے دیا تو اب اس کو یہ کہا کہ اب تم دعا بھی کرو۔ اچھا وہ مستجاب الدعوات مشہور تھا، ہوتے ہیں علماء یا نیک لوگ مستجاب الدعوت ہو جاتے ہیں، کہ اچھا اب تم ہمارے لشکر کے ساتھ بھی چلو اور دعا بھی کرو کہ ہمارا لشکر جیت جائے۔ جب یہ گیا تو پتہ چلا یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا لشکر ہے، اب تک اس کو نہیں معلوم تھا۔ اب یہ سٹ پٹا کے واپس آ گیا، اس کے ماتھے پہ پسینہ، اس نے کہا یہ تو موسیٰ کا لشکر ہے، میں تو موسیٰ ہی کا تو شاگرد ہوں۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں اور دوں گا تحفے تحائف، خزانے کے منہ کھول دیے۔ تو اس نے کہا چلو اب میں یہاں تک آیا ہوں تو اب علم میں اس کے فطور آیا نا نیت میں کہ ہو سکتا ہے موسیٰ غلطی پر ہو، تو اب یہ جو ہم بعض اوقات شاگرد بن کر استاد کی غلطی نکالتے ہیں نا، بڑے خوش ہوتے ہیں انہوں نے استاد کی غلطی نکالی۔ تو اب جو ہے اس نے دعا کی کہ اللہ بادشاہ کو شکست دے، موسیٰ کو فتح۔ اب یہ نیچے اترا تو لوگوں نے کہا یہ تم نے دعا کیا کی، تمہیں کہنا چاہیے تھا بادشاہ کو فتح دے، موسیٰ کو شکست۔ کہنے لگا اچھا میں نے یہ کہا، نہیں میرے خیال میں تو میں کہنے نہیں تم نے یہی کہا۔ وہ دوبارہ گیا، پھر اس کے منہ سے الٹا نکلا، نکالنا کچھ اور تھا منہ سے، کیا نکلا؟ بادشاہ کو شکست دے، حالانکہ کہنا کیا تھا؟ بادشاہ کو فتح دے۔ ابھی دوبارہ یہی نکلا، پھر نیچے آیا، لوگوں نے کہا پھر تم نے غلط کہا، پھر دوبارہ جا کے کہو۔ اب اللہ نے ایک مرتبہ معاف کیا، 2 مرتبہ معاف کیا، تیسری مرتبہ نہیں، یعنی اس کا مطلب ہے اس کی غلطی کو بلال کے لیے کسی نے اعتراض کیا، یہ اشہد ان کہتے ہیں، تو اشہد ان ہوتا ہے، تو اذان جب نہیں دی تو کہتے ہیں فجر ہی نہیں ہوئی، تو پھر ہاتف غیبی سے آواز آئی، رسول کو بتایا گیا کہ بلال کا اشہد ان آسمانوں پر اشہد ان پہنچتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ خود کریکشن کر رہا ہے ایک غلطی کی جسے کہتے ہیں۔
تو غلط منہ سے دعا نکال رہا ہے، بچا رہا ہے کہ سمجھ جاؤ۔ اب تیسری مرتبہ جب یہ گیا اور جب اس نے منہ کھولا، جیسے ہی منہ کھولا زبان باہر آ گئی، اتنی باہر آ گئی کہ سینے تک، جس طرح داڑھی نہیں ہوتی لوگوں کی لمبی سی، اتنی داڑھی نظر نہیں آ رہی تھی، اس کی زبان نظر آ رہی تھی، اور وہ عمر بھر وہ زبان باہر نکلی رہی۔ قرآن میں اس کا تذکرہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اپنے پاس بٹھاؤ تو بھی زبان نکالے رہتے ہیں، دھتکار دو تو بھی زبان باہر نکالے رہتے ہیں، کتے کی طرح۔ کتے سے تشبیہ دی ہے بلم باور کو۔ کہاں موسیٰ کا نائب، کہاں موسیٰ کے بعد سب سے بڑا عالم کہ جس کا یہ چیلنج کہ میں نے جو کچھ سیکھنا تھا سیکھ لیا، اب کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، نتھنگ نیو۔ اگر وہ ویسے ہی بادشاہ کا وزیر بننا چاہتا، حلال روزی پر عزت، شہرت، مقام سب کچھ تو دیا ہوا تھا، لیکن لالچ کے چکر میں پھر موسیٰ علیہ السلام سے حسد۔ اور کہتے ہیں کہ پھر وہ ایک الگ کہانی دوبارہ، جب زبان باہر نکلی تو اس نے کہا موسیٰ تو نے مجھے ذلیل کیا، اب میں تیری فوج کو ضرور شکست دلوا کے رہوں گا۔ پھر اس نے یہ کہا، یہ دیکھیں شیطان والی بات، کہ آدم تو نے مجھے ذلیل کیا، راندہ درگاہ، اب میں تیری نسل میں سے لوگوں کو جہنم میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ تو بلم باور نے کیا کیا تھا پتہ آپ کو؟ یہ دوسرا حربہ جو خود آپ لوگوں سے متعلق ہے۔ اس نے کہا ایک طریقہ ہے کہ جس کی وجہ سے تم جیت سکتے ہو، اپنی عورتوں کو بنا سنوار کے بے حجاب ان کے لشکر میں داخل کر دو۔ تو روزانہ کچھ لڑکیاں جاتی پھل فروٹ کچھ کپڑے بیچنے کے خاطر، اور وہ اپنی طرف راغب کرتی ہیں، اور آہستہ آہستہ پوری فوج میں فحاشی پھیل گئی فلسطین کی یہودیوں کی بے حجاب عورتوں کی وجہ سے۔ اس کے بعد پھر شکست ہونے لگی، عین موقع پر کسی نے موسیٰ کو شکست دی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کسی حواری کو بھیجا، اس نے پھر لوگوں کو بتایا کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور تم لوگ کہاں جا رہے ہو۔ کہتے ہیں کہ آج کے یہودی اب تک بلم باور کی اس چال کو نہیں بھولے، تو انہوں نے کہا کہ میڈیا پہ قبضہ کرو، بے حجابی کو فروغ دو، اور عورتوں کو اس طرح پیش کرو کہ مسلمان جو ہے وہ کھنچے چلے آئیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آل سعود کے جو حکمران ہیں وہ امریکہ کی سنگر کے دیوانے ہوتے ہیں کہ اپنا کریڈٹ کارڈ اور اپنا ایروپلین ذاتی جو ہے وہ حوالے کیا ہوا ہے کہ تمہیں جتنی چاہیے جو ہے وہ شاپنگ کرنی کرو، تمہیں جہاں جہاں گھومنا ہے۔ تو بہرحال یہ خواتین کے لیے بھی لمحہ فکر یا خود مردوں کے لیے بھی۔ اور یہودی اس وقت آپ نے دیکھا ابھی سعودی عرب میں بہت سارے کیسینوز، اور 2030 میں جو دجال سٹی جسے کہا جا رہا ہے وہ کھل گیا ہے، بے حجابی بالکل جسے کہتے ہیں کہ اولین جو اس مرتبہ پہلی مرتبہ جو سعودیہ میں نیشنل ڈے منایا گیا اس میں مرد اور عورت ایک ساتھ انہوں نے بیچز وغیرہ پہ ہلا گلا کیا، فرسٹ ٹائم سعودیہ کی ہسٹری میں ایسا ہوا ہے۔ بہرحال تو یہ یہودی ابھی تک نہیں بھولے بلم باور کی ٹیکٹک کہ بے حجاب عورتوں سے لوگوں کو میڈیا کے ذریعے جس طرح آج کل کیا جا رہا ہے۔ بہرحال تو یہ وہ حسد علماء کا، تو علماء کے ساتھ ظاہر سی بات ہے طلباء میں ہو سکتا ہے۔ طلباء میں کیسے حسد ہو سکتا ہے؟ جو طالب علم جینیس ہو، انٹیلیجنٹ ہو، وہ اپنا قیاس شروع کر سکتا ہے اپنے طور پر کہ نہیں یہ ایسا ہے، میں تو ایسا سمجھتا ہوں۔ مطلب رسول کے بعد چھٹے امام کے دور میں کچھ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں غیر اشیاء کہ جو کہا کرتے تھے قال رسول اللہ و اقول، رسول اللہ نے یہ کہا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ تو جو انہوں نے قیاس کیا، جو شیطان نے کیا تھا، یہ کیا ہے؟ غلط استعمال، اپنی عقل کو خدا پر، خدا کے رسول پر مقدم کرنا، امام کی رائے پر مقدم کرنا کہ میں جو سمجھ رہا ہوں وہ صحیح ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں شاید غلط ہے۔ تو یہ ہے علماء کا حسد، جب وہ دیکھتے ہیں، طلباء بھی اس میں شامل ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ والے آگے نکل رہے ہیں اور وہ پیچھے رہ گئے۔ تو دینداروں کی، علماء کی اپنی الگ آفتیں ہوتی ہیں، جیسے کہتے ہیں نا کہ جو ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں ان کو ایک خاص قسم کا انفیکشن ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نوزوکومیل انفیکشن۔ کیا ہوتا ہے نوزوکومیل انفیکشن؟ جو ہاسپٹل میں ہائیلی ریزسٹنٹ بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ ان کو لگتے ہیں، اور بہت کم اینٹی بائیوٹک کارگر ہوتی ہے۔ یعنی ڈاکٹرز کو جو انفیکشن ہوتا ہے وہ ریئر قسم کا ہوتا ہے، اس کی اینٹی بائیوٹک بھی اویلیبل نہیں ہوتی۔ تو دیندار طبقے کو، طلباء کو، علماء کو تو خاص محتاط رہنا ہے کہ ہمیں جو بیماری لگے گی وہ کفر کے ستونوں میں سے ہے۔ ہمیں جو بیماری لگے گی وہ ہم کو نبی کے مقابلے میں، امام کے مقابلے میں، ایک عالم کے مقابلے میں لے آئے گی۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا نا لوگ جو ہے عالم کو برا کہتے ہیں، انہوں نے یہ کہہ دیا، انہوں نے یہ کہہ دیا، یہ غلط، یہ غلط، یہ پتہ نہیں کس طرح کہتے رہتے ہیں۔ پھر ایک اسٹیپ آگے بڑھ کے مجتہدین مراجعین پہ
کہ یہ مجتہدین کو پتہ نہیں آج کل دنیا کہاں جا رہی ہے، وہ اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں مثلا. پھر آہستہ آہستہ خدا نہ کرے امام کے ظہور کے وقت امام پر آپ لعنتاً یا جسے کہتے ہیں کم از کم ایک تنقید کر سکتے ہیں. تو اتنی زیادہ وسعت ہے، اتنی زیادہ جسے کہتے ہیں کہ شدت ہے اس بیماری میں. اب آئیے ہم اس کی علامت کی طرف چلتے ہیں. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پہ. دیکھیے امام کی حدیث کے مطابق حاسد تمہاری خوشی میں غمگین اور تمہارے غم پر خوش ہوگا. جیسے سورہ آل عمران آیت نمبر 120 میں اللہ فرماتا ہے ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا. سورہ آل عمران چیپٹر 3 ورس نمبر 120. ان تمسسکم جب تم کو چھو جائے حسنتن کوئی بھلائی، کوئی نیکی، کوئی اچھائی، تسؤہم تو وہ اداس ہو جاتے ہیں. وَإِن تُصِبْكُمْ اور جب تم پر آ پڑے سیئاتن کوئی برائی، کوئی لغزش، کوئی خطا، یفرحوا فرحت ہوتی ہے، ان کو خوشی ہوتی ہے، وہ خوش ہو جاتے ہیں، بہا وہ اس سے خوش ہوتے ہیں. ہوتا ہے ہم نے مطلب خود سنا ایک دفعہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پڑوسی کی گاڑی چوری ہو گئی. مسکراتے ہوئے بتا رہے ہیں. میں نے کہا گاڑی چوری ہو گئی، آپ مسکرا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے، بعض دفعہ کچھ خبریں بتاتے ہوئے آدمی کو ہنسی آ جاتی ہے. میں جس کو یہ خبر بتا رہا ہوں ہمارے پڑوسی کی گاڑی چوری ہوگی، میری ہنسی نکل جاتی ہے. اس کا مطلب ہے آپ کے دل میں حسد ہے. انہوں نے نئی نئی گاڑی لی ہوگی، بیچارے جو ہے وہ گاڑی سے ہاتھ دھو بیٹھے، آپ خوش ہو گئے، چلو بھائی میرے برابر واپس آ گئے. موبائل چوری ہو گیا، اچھا ہوا، بہت شو مارتی تھی یہ لڑکی اپنے موبائل کا، اچھا ہوا چوری ہو گیا. لباس کو دیکھ لیا، ارے بھائی ان کے ابا تو کسٹم میں ہیں، تمہیں معلوم ہے کسٹم والوں کی تو چاندی ہوتی ہے. مطلب خواہ کا ایک لیبل لگانا، یہ حرام کی کمائی ہے یا یہ ہے، بھئی فلاں کے بڑے اچھے مارکس آئے. ارے کیسے اچھے مارکس ہیں؟ ان کے جو خالو ہیں نا پرنسپل کے دوست ہیں، اس وجہ سے اچھے مارکس آئیں. مطلب کچھ نہیں تو ارے بھائی کیا کریں، ان کی تو فیسلٹیز ہے، ان کے گھر میں تو جنریٹر ہے، ان کے گھر میں تو گاڑی ہے، ان کے گھر میں تو ملازمین ہیں، ان کے یہاں تو ماشاءاللہ اچھے استاد ہیں، خود ان کے ماموں ٹیچر ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن کوئی نہ کوئی ایسی بات کہ جس سے اس کی فضیلت میں کمی آئی، تو اس کی خوشی پہ غمگین ہونا. اور آپ نے خود دیکھے ہوں گے، آپ کبھی فیس ریڈنگ اگر کرنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہوں گے سالگرہ میں، شادی میں، کچھ لوگ ایک کونے والی ٹیبل پہ اور آنکھوں میں باتیں ہو رہی ہوں گی، منہ لٹکے ہوئے ہوں گے، گھڑی میں 9 چہرے پہ 12 بج رہے ہوں گے. بھائی آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ بھائی وہ بس آپ آگے آئے نہیں، ہم آگے آ جائیں. ارے فوٹو کھینچ رہے نہیں، ہم نے کھنچوا لیا، ہمیں شوق نہیں ہے فوٹو کھنچوانے کا. ارے کھانا کھائیں نہیں، ہم کھا کے آئے، بھوک لگ رہی تھی. اصل میں کوئی نہ کوئی ایک جگہ بہت اچھا کھانا پکتا ہوتے ہیں. کچھ گھرانے کے جن کی جسے کہتے ہیں کہ خواتین کا پکوان بہت اچھا ہوتا ہے، جب دعوت دیتے ہیں تو لوگ ضرور جاتے ہیں. تو کسی سے پوچھا بھائی کیسا لگا آپ کو کھانا؟ جیسا ہوتا ہے. اچھا بات تو صحیح کی انہوں نے، بھائی جیسے ماشاءاللہ اچھا ہوتا ہے اسی طرح آج بھی ماشاءاللہ اچھا پکایا. لیکن اگر اس طرح کہہ دیتے بھائی جس طرح لذیذ ہوتا ہے اس طرح، بھائی جیسا ہوتا ہے منہ لٹکا کے جسے کہتے ہیں، تو آپ کے چہرے سے لگ جاتا ہے. جو چہرے پہ 12 بج رہے ہوتے ہیں، آپ خوش ہیں کہ ناخوش ہیں؟ دیر سے آنا، اب تو ایک موبائل آ گیا، اس پہ آپ مصروف رہتے ہیں کہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی آپ آ جائیں، ذرا فوٹو کھنچوا لیں، آپ آ جائیں فلاں جگہ کھڑے ہو جائیں، آپ آ جائیں ذرا ہاتھ لگا لیں. تو دوسروں کی خوشی میں آپ کو جسے کہتے ہیں، وہ آدمی کے آنے سے، لیٹ آنے سے، جلدی جانے سے اور تحفے سے، آپ کی گفتگو سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو خوشی ہوئی ہے کہ نہیں. اور آپ کے غم پر خوشی، بھائی فلاں جو ہے ہاسپٹل میں، ان کے ساتھ تو ہونا ہی یہی تھا، وہ بد پرہیزی اتنی کرتے. ٹھیک ہے، لیکن اس انداز سے کہنا کرتے ہوں گے، لیکن کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت اطمینان ہوا، اچھا ہوا. اب بھگتے ہیں ہاسپٹل میں، یہ ان کو انسولین لگے اور ان کو بلڈ پریشر کی دوائیاں ملیں، اب پتہ چلے کہ ان کو جو ہے بد پرہیزی کے کیا انجام ہوتا ہے. تو کسی کی خوشی میں آپ کے دل میں کیا جذبات موجزن ہوتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک آگے کا اسٹیپ بتا رہا ہوں، لیکن جب گفتگو آ گئی ہے تو بتا دوں. آپ اپنے کلام پہ غور کریں جو آپ بول رہے ہیں، آپ اپنی حرکات و سکنات پہ غور کریں جو آپ کر رہے ہیں، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے آپ نیک ہیں بد ہیں. لیکن آپ کے دل کے اندر جو خیالات پیدا ہوتے ہیں نا، ان کو چیک اینڈ بیلنس کیا کریں. جب آپ خوش ہوتے ہیں تو کیوں خوش ہوتے ہیں؟ بھئی ماشاءاللہ آج ہم نے 10 گھنٹے کی نیند کی ہے،
نماز اصل میں دیر سے آئے تھے، کھانا زبردست تھا، کچھ زیادہ کھا لیا تھا اور فریش آج تو، نماز کو چھوڑیں آپ، وہ کر لیں گے قضا یہ وہ. آپ کو خوشی کس بات سے؟ نیند پوری ہو گئی، آج ماشاءاللہ خوب ڈٹ کے سوئیں. خوشی اس بات کی کیا کھانا تھا زبردست. اور جو نماز چھوٹی اس کا ایک بھی غم نہیں. تو اپنے دل میں پیدا ہونے والی خوشی کا سبب اور اپنے دل میں پیدا ہونے والے غم کا سبب یہ ٹریس کیا کریں. اور اکثر دیکھا گیا ہے کسی کے امتحان میں پاس ہونے کی خوشی آ جائے، گریڈ میں، میڈیکل کالج میں ایڈمیشن میں، یا کوئی شادی بیاہ کی تقریب، فلاں کا رشتہ ہو گیا، ماشاءاللہ منگنی ہے، یہ وہ، تو ایک دم سے اداسی چھا جائے گی آپ کے چہرے پہ، آپ کے دل میں، مجھ میں کیا کمی ہے، یا میں کیوں نہیں آ پاتا، اچھے مارکس لے پاتا. تو یہ کیا ہے کہ وہ ٹھیک ہے اپنے طور پہ اگر آپ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے، لیکن یہ غصے کا کہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا، یہ جسے کہتے ہیں کہ اللہ کے عدل سے انحراف کرنا. تو خوشی میں غمگین اور دوسروں کی مصیبت پر خوش، نمبر 1. نمبر 1 اور 2 علامت ہو گئی. پھر تیسری اور چوتھی علامت کیا ہے؟ حاسد آپ کی موجودگی میں چاپلوسی کرے گا اور آپ کی غیر موجودگی میں غیبت کرے گا. غیبت تو کرنی ہے اس کو کیونکہ وہ حاسد ہے. آپ کے سامنے کوئی اس کی نیکی کر رہا ہے، یعنی جسے کہتے ہیں کہ اچھائی کر رہا ہے، تو آپ فوراً بتا دیں گے بھئی یہ اس وجہ سے ہوا ہے، اس نے چیٹنگ کی تھی، مثلا فلاں جو ہے وہ ان کے بڑا اچھا رشتہ آیا ہے، بڑی چٹ منگنی پٹ بیا، ارے بھائی یہ ان کا کوئی چکر ہوگا. انہوں نے کہا بھائی کیوں آپ اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں، تو ابھی زیارت سے آ گئے، زیارت عید میں تو ہوتا ہے یہ سب کچھ. تو وہ تانے بانے بننا، اچھائی میں بھی کوئی نہ کوئی برائی تلاش کر لینا، یہ کیا ہے؟ حسد، غیبت. اور جب وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوں گے، ماشاءاللہ مبارک ہو بھائی، اللہ تعالیٰ سب کو ایسا ہی جو ہے وہ رکھے، نصیب اچھا کرے وغیرہ وغیرہ. اور حد سے زیادہ جسے کہتے ہیں کہ خوش آمد یا چاپلوسی کے لگے آپ کمپنسیٹ کر رہے ہیں اپنی غیبت کو. نمبر 5 احساس کمتری. بیسیکلی یہ جو حسد ہے اٹ از دا آؤٹ کم آف ڈیفیشنسی، انفیریٹی کمپلیکس. آپ آگے نہیں نکل سکے، آپ دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں یا اس کے بارے میں برائی کر رہے ہیں. آپ جو ہے وہ کوئی اچھی چیز نہیں لے سکے، موبائل، گاڑی، اچھا لباس، مکان، آپ نے فوراً دوسرے کو جو ہے وہ حرام کا. تو آپ کی انیفیشنسی ہے وہ. اکثر ہم بچپن میں ٹرک اور منی بس اور رکشے کے پیچھے جملہ لکھا دیکھتے تھے، تو وہ اب بہت کام آتا ہے، محنت کر حسد نہ کر، محنت کر حسد نہ کر. تو یہ جو کچھ حسد ہم کرتے ہیں، غیبت اور اس کے لیے سازشیں اس کو پیچھے کرنے کے لیے، اس کو دھکا دینے کے لیے، وہ اس وجہ سے کہ ہم اس مقام پر نہ پہنچ سکے. اور جب ہم اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے، جسے کہتے ہیں ہاتھی تو اپنی چال چل کر شاہانہ چلا جاتا ہے لیکن کتے بھونکتے رہتے ہیں. جسے کہتے ہیں گریٹ پیپل ٹاک اباؤٹ ادر پیپل، ایوریج پیپل ٹاک اباؤٹ تھنگس، اسمال پیپل ٹاک اباؤٹ ادر پیپل. عظیم لوگ، گریٹ پیپل ٹاک اباؤٹ آئیڈیاز. اچھے لوگ نظریات، فکر، منزل، مجھے کیا بننا ہے، مجھے کہاں پہنچنا ہے، خدا کی رضا، میڈیکل، انجینئرنگ، یہ فکر، یہ منزل ہے، آئیڈیاز. سائنسدان بنتے ہیں، سیاستدان بنتے ہیں، مفکر بنتے ہیں آپ، استاد بنتے ہیں آپ. اسمال پیپل ٹاک اباؤٹ، ایوریج پیپل ٹاک اباؤٹ تھنگس. موبائل کے بارے میں باتیں کریں گے، گاڑیوں کے بارے میں باتیں کریں گے، یہ اس کا یہ ماڈل، اس کی یہ شیپ، یہ موبائل، یہ فیچر. لباس کے بارے میں باتیں کریں گے، کہاں سے ایک ذاکرہ ممبر سے اترے گی نہیں، آپ اس کے پیچھے بھاگے جائیں گے. کیا راوی کے بارے میں پوچھ رہے نہیں، ہم تو ٹیلر کے بارے میں پوچھنا ہے، یہ کہاں سے اب آپ نے سلوائی. تو آپ کا فوکس چیز ہوتی ہے، آپ کا فوکس یہ نہیں کہ جو آپ گفتگو کر رہے ہیں جس سے کہ اس کے بارے میں معلوم کریں. ابھی میں اتفاق کل ہی کا میں بتا دوں، کل ہم ایک شادی میں انوائٹڈ تھے، یہ علماء کی حسد کے حوالے سے آتے ہوئے ہمیں بہت یہ حدیث یاد آئی. ایک لڑکا نوجوان سامنے ہمارے بیٹھا ہوا تھا اور وہ بات چل رہی تھی کمپیوٹر کی اور کمپیوٹر، لیپ ٹاپس، ٹیبلیٹس. وہ لڑکا بتا رہا تھا میں چائنا میں ہوتا ہوں، کبھی سنگاپور، کبھی یورپ، ٹریولنگ میری زیادہ ہے، اور ہم جو ہے وہ حسد کا لیکچر ریوائز کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ دیکھیں آپ، یہ دنیا میں پڑے ہوئے لوگ ہیں اور ہم دیکھیں ماشاءاللہ اللہ نے ہم کو کیا عزت دی. آتا ہے یہ خیال، آتا ہے یہ سب کی آتا ہے، اللہ نے ہمیں کیا عزت دی، اللہ نے ہمیں ان چیزوں سے دور رکھا. دنیا گھومنے سے بہتر ہے لوگوں کو دنیا گھماؤ. کمپیوٹر
میں ڈیل کرنے سے بہتر ہے آدمی جو ہے وہ حسد کی بیماریاں بتائے. اللہ تعالیٰ نے اچھا وہ ہمیں ان چیزوں سے دور رکھا. یہ آج کل کے نوجوان پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں. جب ہم رخصت ہو کے جانے لگے تو ہمارے جو میزبان تھے دولہے میاں, انہوں نے کہا ایکسکیوز می, آپ کو ایک صاحب سے ملانا ہے مجھے. میں نے کہا ضرور. کہ نہیں, یہ وہی نوجوان ہمارے سامنے کھڑا ہو. تو ہم نے کہا ابھی ہمارا پھر ٹائم ضائع کرے گا, استغفر اللہ. تو اس نے کہا مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ درس دیتے ہیں. میں نے کہا جی. کہنے میں نے اصل میں آپ سے توحید وغیرہ کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے. میں نے کہا خیریت. کہنا اصل میں مختلف ممالک میں گھومتا ہوں تو کبھی یہودیوں سے پالا پڑتا ہے, کبھی عیسائیوں سے, کبھی ملحدوں سے, کبھی ہندوؤں سے. تو میری بہت ڈسکشنز ہوتے ہیں دین کے بارے میں اور توحید کے بارے میں. تو میں چاہ رہا ہوں کوئی ایسا شخص ملے جس سے میں ڈسکس کروں. تو انہوں نے بتایا ماشاءاللہ آپ درس وغیرہ دیتے ہیں اور یہ وہ. پھر ہم اپنی ہاں بھائی ہم تو 20 سال سے دے رہے ہیں اور یہ اور وہ. تو انہوں نے کہا آپ اپنا ایڈریس دیں, اپنا فون نمبر دیں, اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ڈراپ کر دوں. یعنی اتنا وہ تھا کہ بس آپ سے ابھی میں ٹائم لے لوں, تھوڑا سا آپ کو گھر ڈراپ کر دوں اور ڈراپ ہوتے تھوڑی سی باتیں ہو جائیں آپ سے. میں نے کہا نہیں ابھی تو ہے میرے پاس سواری, آپ پھر کبھی آئیے گا. تو اتنی شرمندگی ہوئی بعد میں کہ دیکھیں ہم دوسروں کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں. خواتین میں اکثر یہ ہوتا ہے جو با حجاب ہوتی ہیں, یہ دیکھیں ان کا حجاب ہی ٹھیک نہیں ہے, یہ دیکھیں یہ بے حجاب ہے مثلاً. تو وہ جو بے حجاب ہوتی ہیں تو ان پہ تو بالکل بڑا سا کراس, ان کو دیکھنا بھی حرام ہے جو ہے نا. مردوں کا تو خیر ہے حرام, میرا بھی دیکھنا جسے کہتے ہیں کہ حرام ہے. اور یہ تو جہنم میں جائیں گی. اگر کسی کی میری مثلاً شفاعت مل گئی تو مل گئی, ورنہ تو کوئی چانس نہیں ہے. ان کو چاہیے مجھ سے بنا کے رکھیں, ان سے کہو کہ مجھ سے دعا کروائیں, میں مستجاب الدعوات ہوں. تو یہ جو دیندار لوگ ہیں ان میں بھی یہ جو خیالات آتے ہیں, یہ سب کیا ہے؟ یہ آپ نے اپنے آپ کو کچھ سمجھ رکھا ہے نا کہ ہم کچھ ہیں. تو حسد یہ دوسری قسم کا حسد, وہ کسی اور چیز میں آگے بڑھ رہا ہے, آپ نہیں چاہتے وہ اس چیز میں آگے بڑھے, اور جو میں کام کر رہا ہوں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے تم سے. تو بھائی اس کا جو اس کی جو پاس جو طاقت ہے, جو سکت ہے, وہ اس کے حساب سے کام کر رہا ہے. وہ سنگاپور, بینکاک, یورپ گھوم کے بھی توحید کو تلاش کر رہا ہے. آپ مدرسے میں بیٹھ کے توحید پہ درس دے رہے ہیں تو کیا کمال کیا؟ کمال تو وہ کر رہا ہے جو دنیا گھوم کے بھی توحید, دنیا گھوم کے بھی خدا کو تلاش کر رہا ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ علامات مکمل ہوئی کہ جس میں انسان حسد میں مبتلا ہو سکتا ہے اور اپنے آپ کو جج کر سکتا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ اگلے درس میں ہم آپ کو حسد کے اثرات کے حوالے سے بتلائیں گے. حسد کے ایفیکٹس, اثرات, جس سے انسان جو ہے وہ عرش سے فرش تک کس طرح پہنچتا ہے یا گناہوں کی دلدل میں کیسے پھنستا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما. جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا. جو سفر میں ان کو منزل عطا فرما. کرونا اس جیسی متعدی بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صل علی